أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اے ایمان والو، جب تم کسی معین مدت کے لیے قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور کوئی لکھنے والا تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ لکھے۔ لکھنے والے کو جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے بلکہ لکھ دینا چاہیے، اور یہ دستاویز وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے حق ہے، اور وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور اس میں کوئی کمی نہ کرے۔ لیکن اگر وہ شخص جس پر حق عائد ہوتا ہے نادان یا ضعیف ہو یا دستاویز لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوائے، اور اس پر اپنے مردوں میں سے 2 کو گواہ ٹھہرا لو، اور اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں۔ یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہو جنہیں تم گواہی کے لیے پسند کرتے ہو۔ 2 عورتیں اس لیے کہ اگر ایک غلطی کرے تو دوسری اسے یاد دلائے، اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ قرض کا معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، مدت کے تعین کے ساتھ اس کو لکھنے میں تساہل نہ برتو۔ یہ طریقہ اللہ کے نزدیک نہایت قرین انصاف ہے۔ شہادت کو زیادہ درست رکھنے کا موجب ہے، اور اس لحاظ سے انسب ہے کہ تم شبہات میں نہ پڑو۔ ہاں اگر معاملہ دست بدست لین دین کا ہو تو اس کے نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں، اور خرید و فروخت کا معاملہ کرو تو گواہ کر لیا کرو۔ کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، ایسا کرو گے تو یہ بڑی ناانصافی ہوگی، اور اللہ سے ڈرو۔ اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ سورہ بقرہ کی 282 نمبر کی آیت ہے، بہت ہی طویل آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ادھار جو معاملات ہوں گے اس کے بارے میں دستاویز لکھ لینے کے لیے حکم دیا ہے، اور اس کی ساری تفصیلات اور شرائط کے کن کن چیزوں کا لحاظ کرنا ہوگا۔ یہ بہت ہی اہم معاملہ ہوتا ہے، اور اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو بڑے فساد کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس سے ادھار معاملات میں لکھا پڑھائی اگر نہ ہو، جس سے ڈاکومنٹیشن کہتے ہیں، ڈیڈز، ایگریمنٹس، ایفیڈیوٹس، میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگس، جو بھی اس کا نام ہو، جو بھی چیز لکھی جا رہی ہے اس کے مناسبت سے، تو وہ اگر ادھار کا معاملہ ہو اور اس کے بارے میں لکھا پڑھائی نہ ہو پراپرلی، تو اس کے بعد بہت بڑے جھگڑے اس میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کس وقت دیا تھا؟ 1437 سال پہلے، جبکہ اس وقت لکھنے پڑھنے کا کوئی خاص جو ہے رواج نہیں تھا، اور نہ لوگ ایسے مہیا ہوتے تھے کہ کوئی لکھنے والا مل جائے آپ کو۔ آج جیسا نہیں ہے معاملہ، لیکن اس وقت بھی اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ تم کبھی بھی کوئی ادھار کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ یہ دور اندیشی ہے اسلام کی
کہ آج تو بڑا آسان ہے، لیکن آج بھی لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں، اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس میں ساری جو ہے شرائط اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں کہ کاروباری معاملات ہو یا قرض دینے کا معاملہ ہو، جو بھی ادھار معاملہ ہوگا اس کے بارے میں تفصیل لکھنے لینا ہوگا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم کسی معین مدت کے لیے قرض کا لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ تو اس میں ایک بات تو یہ ہوئی کہ ادھار معاملہ کیا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے، اور اس میں اگر کوئی ادھار معاملہ ہو تو وہ ایک یعنی مدت کے لیے معین ہو تو پھر اس کے تعلق سے لکھ لیا جانا زیادہ اچھا ہے، اور یہ حکم کیا جاتا ہے اس سلسلے میں۔ اس کی دو وجوہات، دو فائدے ہیں لکھ لینے کے۔ ایک تو یہ کہ بھول چوک ہو سکتی ہے کہ کیا بات ہوئی تھی، کیا معاملہ طے ہوا تھا، کتنا قرض لیا تھا، کتنا قرض دیا تھا، یا کتنی چیزیں دی گئی تھی، کچھ دنوں کے بعد انسان بھول جاتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے، اور دوسری وجہ انکار بھی کیا جا سکتا ہے، شرارت ہوتی ہے مختلف لوگوں کی طرف سے، تو یہ دونوں چیزوں کو ختم کرنے کے لیے لکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انکار بھی اگر کرے کوئی یا بھول بھی جائے تو دستاویز اور ڈاکومنٹ جو ہوگا وہ بتا کر لوگوں کے سامنے اس کو لایا جا سکتا ہے کہ یہ کام ہم نے کیا تھا اور یہ اب انکار کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے دو وجوہات کی بنا پر لکھنے کے لیے کہا گیا ہے، اور اس میں معین مدت کا تذکرہ کیا گیا، یعنی کوئی قرض دے رہا ہے یا اور کوئی اپنی چیز کسی کو ادھار دے رہا ہے تو مدت کا لکھنا، ڈیوریشن، ڈیفینیٹ پیریڈ جسے کہا جاتا ہے، وہ لکھنا ضروری ہے۔ ڈیفینیٹ پیریڈ کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو دیا جا رہا ہے واپس کب ملے گا، کون سے سال، کون سے مہینے اور کون سی تاریخ کو ملنے والا ہے، اس کو برابر اچھی طریقے سے واضح طور پر لکھ دینا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر نہیں لکھا جائے گا، اس کو ایسا ہی اوپن رکھ دیں گے تو پھر لڑائی جھگڑے کا دروازہ اس میں بھی کھل جائے گا، کیونکہ کوئی کہے گا کہ ٹھیک ہے میں 10 سال کے بعد دوں گا، 20 سال کے بعد دوں گا، تو اس لیے تاریخ اور مہینہ اور سال اس میں جو ہے واضح طور پر لکھ دینا یہ بھی ضروری ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے معین مدت کے لیے ہونا چاہیے۔ اس میں جو بات ہوتی ہے کہ عام طور پر قریبی رشتہ دار یا عزیز یا دوست وغیرہ کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے تو لوگ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی لکھا پڑھائی کی بات کریں گے، ڈاکومنٹیشن کی بات کریں گے تو معیوب بات سمجھی جائے گی، اور لوگ کہنے لگتے ہیں کہ کیا ہمارے اوپر اعتماد نہیں ہے؟ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو اس حکم کو ماننا چاہیے، اس میں خیر اور بھلائی ہی ہے، اعتماد رہنے یا نہیں رہنے کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم لکھ لیا کرو۔ جب کہیں کوئی قراردادیں ہوں، کوئی معاملات طے پائے اور کسی لین دین کا معاملہ ہو جائے کسی معین مدت کے لیے ادھار کا، تو پھر اس کو لکھ لینا ضروری ہے کہ آگے چل کر کوئی لڑائی جھگڑے کی نوبت نہ آئے، اس لیے کہ وہاں پر اعتماد یا اعتماد نہ ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی ہو اس کا جو ہے لکھ لینا انتہائی ضروری ہے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور پھر کاتب جو لکھنے والا ہے اس کو حکم دیا گیا ہے کہ کاتب جو ہے لکھ لینا چاہیے، لکھ دینا چاہیے جو لکھایا جا رہا ہے۔ یعنی ڈاکومنٹ رائٹر جو ہے جس کو لکھنے کے لیے بیچ میں مقرر کیا گیا، وہ کیسا لکھنا چاہیے کہ عدل کے ساتھ لکھنا چاہیے۔ عدل و انصاف مطلب یہ ہے کہ صحیح اور درست بات لکھنا، جو بات کہی جا رہی ہے وہی بات تحریر میں لانا چاہیے، اور وہ کسی کی طرفداری اور جانبداری نہیں کرنا چاہیے، کوئی کسی مخصوص یعنی فریق کا آدمی نہیں ہونا چاہیے وہ کہ اس کے تعلق سے کچھ اچھا لکھ دے رہا ہے، اس کی تعلق سے کچھ برا لکھ دے رہا ہے یا کم یا زیادہ کر دے رہا ہے، ایسا نہیں کرنا، بلکہ انصاف کے ساتھ لکھنا ہے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور کاتب کو اور ایک ہدایت یہاں پر یہ دی گئی ہے لکھنے والے کو کہ اس کو جب لکھنے کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے لکھنے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ فن اور ہنر سکھایا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ لکھ سکتا ہے، تو یہ شکرانے کے طور پر اس کو ادا کرنا چاہیے، بڑے انصاف اور عدل کے ساتھ اس کو لکھنا چاہیے، انکار نہیں کرنا۔ کوئی بھی اگر اس کو لکھنے کے لیے کہہ رہا ہے تو انصاف کے ساتھ لکھ دے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور لکھ دے جو حق ہے وہ حقدار کا،
اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بھی نہ کرے۔ تو یہ لکھائے گا کون؟ جس کے ذمے ادھار ہے وہ لکھانے والا ہوگا۔ جس نے کچھ چیزیں لی ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے، جو اس کا رب ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ساری باتیں صحیح اور درست بات لکھوا دے، اور یہ بات لکھوا دے کہ میں نے یہ فلاں چیز لی ہے اور اس کا میں اتنا پیسہ اور اتنا مال دینا باقی ہوں، یہ میرے ذمے قرض ہے، یہ کہہ کر لکھوا دے وہ۔ اور چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی اس میں لکھوا دے، کسی چیز کی کوئی اس میں کمی نہ کرے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، کوئی بھی چیز اس میں کم زیادہ نہ کرے، بلکہ برابر جتنا دینا باقی ہے اتنا لکھوائے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ۔ اور ایسا ہو سکتا ہے کہ جس نے جو چیز لی ہے یا ادھار لیا ہے وہ نابالغ بچہ ہو، یا کوئی ضعیف بوڑھا ہو، سٹیا ہوا، یا گنگا ہو، یا ایسا ہو کہ جس کی زبان کاتب نہیں سمجھ سکتا، وہ ایک زبان میں بات کر رہا ہے، کاتب ایک زبان سمجھنے والا ہے، تو اس کے تعلق سے یہ ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کا جو بھی ولی ہے، جو سرپرست ہے، جو گارڈین ہے، وہ ان کے تعلق سے ان کا حق جو دینا باقی ہے صحیح اور درست بات کہہ کر لکھوا دے۔ وہ نہیں لکھوا سکتے ہیں تو ان کے طرف سے کوئی ایک آدمی ولی جو ہوگا وہ ان کا جو ہے جو حق ان کے ذمے باقی ہو رہا ہے اس کے تعلق سے لکھوا دینا چاہیے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور پھر صرف تحریر کافی نہیں ہوگی۔ ڈاکومنٹ ختم کب ہوتا ہے، مکمل کب ہوتا ہے، کمپلیٹ جب ہوتا ہے جب اس میں گواہیاں لائی جائیں، وٹنس جسے کہا جاتا ہے۔ بغیر وٹنس کے عدالت قبول نہیں کرتی کسی چیز کو، کسی تحریر کو، اور وہ قابل قبول نہیں ہوتا اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ دو مردوں کی گواہی بھی اس میں لے لینا چاہیے جب تحریر مکمل ہو جائے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، اور اگر دو مرد مہیا نہ ہو کسی وجہ سے تو ایک مرد دو عورتوں کو لیا جا سکتا ہے، ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتوں کی گواہی ہوگی۔ دو عورتوں کی گواہی کیوں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے خود اس میں واضح فرما دیا کہ اگر ایک عورت کسی بات کو بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد دلا سکتی ہے۔ اس میں جو ایک عورت کے بھول جانے کا تذکرہ ہے تو اس میں کوئی عورتوں کی تحقیر کا پہلو نہیں ہے، بلکہ عورتوں کا مزاج اور ان کا ذہن اور ان کے احساسات ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ان کا کام کاج کا جو ہے جو چیز ہوتی ہے وہ گھریلو کام کاج سے جو ہے وابستہ ہوتے ہیں، کاروباری اور تجارتی معاملات وہ زیادہ نہیں سمجھ سکتی، اس لیے اس معاملے میں جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ نہ سمجھتے ہوئے کچھ کا کچھ کہہ دیں، کچھ بھول جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کی جگہ دو عورتوں کی گواہی کو رکھا ہے۔ تو اس میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ عورت ناقص العقل ہے، کمزور ہے اور وہ کہیں پر بھی کام نہیں آ رہی، ایسا نہیں ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ ایسا معاملہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کی جگہ دو عورتوں کو رکھا ہے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ دونوں مردوں کو نکال کر چار عورتوں کو بھی نہیں رکھا جا سکتا، ایک مرد ضروری ہے، اس کے ساتھ دو عورتیں ہوں گی، اور اگر دو مرد نہیں مل رہے ہیں تو ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی ضروری ہے۔ اور گواہوں کو بنانے کے سلسلے میں کیا شرائط ہونی چاہیے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیا کہ وہ تم ہی میں سے ہونا، مطلب یہ ہے کہ مسلمان مومن ہونا چاہیے گواہ، اور دوسری یہ کہ وہ عادل ہونا چاہیے، چور و چکا، فاسق و فاجر اور یعنی ایسا جھوٹا آدمی نہیں ہونا چاہیے کہ تم اس کو گواہ بنا لو، اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ گواہوں کی جو ہے شرطیں ہیں، جو پسندیدہ ہو لوگوں کا اور سچ بولنے والا ہو۔ ممن ترضون من الشہداء فرمایا، ولا یاب الشہداء اذا ما دعوا، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ گواہوں کو جب گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے۔ مطلب یہ ہے کہ گواہی بہت اہم چیز ہے، یہ بہت بڑی خدمت ہے، ملک کی خدمت ہے اور ملت کی خدمت ہے، کیونکہ گواہی نہیں ہوگی تو لوگوں کے جو حقوق ہے وہ حقوق مارے جائیں گے، ان کا حق نہیں ملے گا، اور لڑائی جھگڑے کے وقت پر یہ گواہی ہی کام آئے گی۔ اس لیے گواہ کو اگر اس سے
کچھ تکلیف بھی ہو رہی ہے تو اس کو برداشت کر لینا چاہیے، اور کر گواہی دینے میں پیچھے نہیں ہٹنا، بلکہ کسی کو اگر گواہ بنانے کے لیے کہا جا رہا ہے تو وہ گواہ بن جائے اور گواہ بن کر صحیح اور سچی گواہی دے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی کوئی بھی بات ہو اس کو لکھ لینا چاہیے، اس کو نہیں چھپانا چاہیے اور لکھنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بالکل چھوٹا معاملہ ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت چھوٹا معاملہ ہے، کیا لکھیں اس کو، چند ہزار کا تو ہے، چند ہزار کا ہو، چند لاکھ کا ہو، چند کروڑ کا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لکھ لو اور لکھ لینا چاہیے، کیونکہ یہ بہترین اصول ہے، جھگڑے سے بچ جانے کے لیے بہترین کام ہے یہ، کیونکہ یہ نہ ہونے کی وجہ سے ہی جھگڑے اور فساد کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس لیے چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اس کو لکھ لینے میں کسی قسم کی کوئی دریغ نہیں ہونا چاہیے۔ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور یہ بہترین ہے انصاف کے اعتبار سے کہ اس کو لکھ لینا زیادہ بہتر ہے گواہوں کی موجودگی میں۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، یہ قرین انصاف ہے۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا۔ ہاں ایک صورت یہ ہے کہ دست بدست ہاتھ بتات ہو، کیش کا جو سیل ہوتا ہے یا کوئی دے رہا ہے اور فوراً لے رہا ہے تو پھر اس میں لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ادھار کا معاملہ اگر نہیں ہے تو اس میں کوئی حاجت نہیں ہے۔ ہاں اگر اس میں بھی گواہ بنا لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بعض وقت کوئی اگر جھگڑا اور کوئی انکار کی نوبت آئے کسی چیز کی تو وہ گواہ اس سلسلے میں بھی کام آ سکتا ہے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور آخر میں یہ بتایا گیا کہ لکھنے والے کو اور گواہ کو تکلیف نہ دی جائے۔ اس سے پہلے گواہوں اور لکھنے والوں سے کہا گیا تھا کہ تم کو جب بلایا جائے اور لکھنے کے لیے کہا جائے تو لکھنا، اور گواہ کو گواہ کے لیے بلایا جائے تو گواہی دینا، گواہی نہیں چھپانا اور اس سے انکار نہیں کرنا۔ اگر اس سلسلے میں تھوڑی سی تکلیف بھی ہو رہی ہے تو سہ لینا، لیکن دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ کہیں وہ ایسا سوچ کر لوگ تکلیف دینا شروع کر دیں گے ان کو۔ گواہ اور کاتب کا معاملہ جو ہے وہ اپنی اجرت مانگے کاتب لکھنے کی تو اس کو اجرت دے دینا، یہ اس کا حق ہے، اور گواہ کو آنے جانے کا خرچہ دینا یہ اس کا حق ہے، اس کا حق نہیں مارنا چاہیے، اور اس کو ستانا ان دونوں کو حرام ہے۔ اس میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ گواہ اور کاتب جو ہے اس کو ستایا نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہ آ کر تمہارے لیے گواہی دے رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں تو آپ ان کو ستانا اور تکلیف دینا شروع کر دے رہے ہیں۔ ایسا آج کے زمانے میں بہت ہو رہا ہے، گواہ کہیں پر گواہی دے دیتا ہے، اس کو گواہی میں لے لیا جاتا ہے، اور اگر وہ اتفاق سے کرمنل کیس ہے، پولیس کیس ہے، تو پولیس والے بار بار بلاتے ہیں، اس کو ایسے بلاتے ہیں جیسا وہ کوئی مجرم ہے، گواہ کو مجرم بنا دیا جاتا ہے اور گھنٹوں پولیس اسٹیشن میں بٹھا کر چھوڑ دیا جاتا ہے ان کو، پھر عدالتوں کے چکر کاٹو، ان کو بلا کر وٹنس ہے بٹھا دیا جاتا ہے، پیشی منتقل ہوتی ہے ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری، ڈیٹس ملتے جاتے ہیں، مہینوں سالوں اس کو جو ہے کورٹ میں جانا پڑتا ہے گواہی دینے کے لیے، انتہا سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس کو، اپنے سارے کام کاج کاروبار چھوڑ کر اس کو جانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے اس میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ اس کو تکلیف نہیں دینا، اس کو اگر تکلیف دو گے تو یہ بہت ہی گناہ کی بات ہے، کیونکہ وہ تمہارے لیے گواہی دے رہا ہے، گواہی کے بغیر تمہارا کیس مکمل نہیں ہو سکتا تھا، تو گواہ کو نہیں ستانا، اس کو تکلیف نہیں دینا۔ یہ تکلیف دینے کی وجہ سے آج گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جھوٹے گواہ ہر جگہ موجود مل رہے ہیں جو خریدے جا سکتے ہیں، جن کے پاس حق و باطل کی کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے، وہ آ کر گواہی دیتے ہیں، سچے گواہ رہتے نہیں ہیں۔ صحیح میں جو گواہ ہے وہ گواہ آنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اس کو تکلیف دی جا رہی ہے، اس کو مہینوں ستایا جاتا ہے، وہ گواہی کے لیے تیار نہیں ہوتا اور کہتا ہے کہ میرا نام نہیں ڈالنا گواہی میں۔ یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کے حق کو بھی واضح فرما دیا، جب ایک بات یہ کہی تھی ایک جانب کہ گواہی کے لیے بلایا جائے تو آنا انکار نہیں کرنا، اور دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ گواہوں کو ستانا نہیں، کاتبوں کو ستانا نہیں، ان کو تکلیف نہیں دینا، ان کا جو حق بنتا ہے وہ حق دے دینا۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ،
اور اگر ستاؤ گے تو یہ بات اچھی نہیں ہوگی، بڑی ناانصافی ہوگی۔ اور اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم۔ تم اگر کسی کو ستا رہے ہو، تمہاری نیت ہے ستانے کی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ تم ڈرو کہ ایک دن اللہ کے سامنے تمہاری حاضری ہونے والی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔